السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوشل ریویو کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی عباس۔ امریکہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ بہت سے گھریلو اور سماجی مسائل نے جنم لیا ہے۔ ایسے میں مناسب رہائش کا انتظام ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے، بالخصوص بیوہ، طلاق یافتہ یا پھر ایسی خواتین جو معاشرے میں کسی بھی وجہ سے تنہائی کا شکار ہیں۔ پاکستانی امریکن خواتین پر مشتمل سماجی تنظیم وومن ٹو وومن فورم نے اس درد کو محسوس کیا ہے اور حال ہی میں نیو جرسی اسٹیٹ کے تعاون سے ایک ٹرانزیشنل ہوم قائم کیا ہے، جہاں پر بے سہارا خواتین عزت اور مکمل تحفظ کے ساتھ رہائش اختیار کر سکیں گی اور ان کی تمام تر ضروریات زندگی کا بھی مکمل خاص خیال رکھا جائے گا۔ یہ ٹرانزیشنل ہوم کس طرح سے کام کرے گا، یہاں کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، یہاں رہائش پذیر خواتین کو روزمرہ کی ضروریات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ انہیں ہنرمند بنانے کے لیے بھی کیا کچھ سہولتیں میسر ہوں گی، اس نئے ٹرانزیشنل ہوم کی بانی اور وومن ٹو وومن فورم کی چیئرپرسن نصرت سہیل اور ایگزیکٹو بورڈ کی ممبر فرحانہ عمرزئی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ ان سے ان تمام تر سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام سوشل ریویو میں خوش آمدید۔ ریاست نیو جرسی میں بے سہارا خواتین کے لیے قائم کیے گئے ٹرانزیشنل ہوم کی بانی اور سماجی تنظیم وومن ٹو وومن فورم کی چیئرپرسن نصرت سہیل اور ایگزیکٹو بورڈ کی ممبر فرحانہ عمرزئی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ سب سے پہلے نصرت صاحبہ، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے قیام کا خیال کیسے آیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اصل میں ٹرانزیشنل ہوم ہے۔ ٹرانزیشنل ہوم میں خواتین آتی ہیں جن کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک چھت کی خاص طور سے ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک جگہ ایسی بنائیں جہاں پہ ضرورت مند خواتین آ کے رہ سکیں اور کچھ عرصے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی میں موو آن کر جائیں۔ اس کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ کچھ سال پہلے ہمیں کسی کالج نے کانٹیکٹ کیا، وہاں پہ ان کے کالج میں ایک پاکستانی فورن اسٹوڈنٹ تھی، وہ اپنی گاڑی میں سو رہی تھی سردیوں میں، تو انہوں نے اس کے رہنے کی کسی جگہ کے انتظام کرنے کے لیے کانٹیکٹ کیا تھا، اور ہماری کمیونٹی میں کہیں سے کہیں تک کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ اس بچی کے لیے ہم انتظام کر سکتے، اور وہ بچی شیلٹر ہوم بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تو ایسے کئی بار حالات ہو جاتے ہیں اس قسم کے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں کسی کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتی ہے۔ ہماری کمیونٹی بڑھ رہی ہے اور انڈین کمیونٹی کافی بڑھ گئی ہے، بنگالی کمیونٹی کافی بڑھ گئی ہے، اور بزنسیں بڑھ گئی ہیں اور کھانے کی دکانیں بڑھ گئی ہیں، مگر فلاحی اداروں کی کمی ہے ہماری اس کمیونٹی میں، جس میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی خاص طور سے کہوں گی۔ تو فلاحی اداروں میں ایک ادارہ جس کو ٹرانزیشنل ہوم کہتے ہیں، وہ ہماری کمیونٹی میں بالکل ایبسنٹ ہے۔ تو سمجھیے بس یہ اسی لیے شروع کیا یہ کام کہ کہیں سے کسی نے تو شروع کرنا ہے، اور ہماری آرگنائزیشن کو اس چیز کا کمیونٹی کی خدمت کرنے کا شوق ہے، تو ہم نے اس شوق کے لیے اس ادارے کو، اس کام کو شروع کیا، اس نئے پروجیکٹ کو وومن ٹو وومن فورم نے انیشیٹ کیا نیو جرسی میں۔ نصرت صاحبہ، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو خواتین اس ٹرانزیشنل ہوم میں آئیں گی، کیا وہ یہاں مستقل بنیادوں پر رہ سکیں گی، یا پھر انہیں جو مسائل درپیش ہوں گے ان کے حل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ کون یہاں پر کب تک رہ سکتا ہے؟ یہ ٹرانزیشنل ہوم جو ہے مدد کے لیے بنا ہے، اور مدد ایسے لوگوں کی جو کہ اپنے پاؤں پہ خود نہیں کھڑے ہو سکتے، ایسی خواتین کی جو اپنے پاؤں پہ خود نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو ٹائم تو خاص بتانا مشکل ہے کہ کتنا کوئی یہاں رہ سکتا ہے، مگر ہمارا جو ایک پروگرام ہے، ہم پہلے 3 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد ان کی پروگریس کو یا ان کے ایشوز کو یا ان کی نیڈز کو ری ایویلیویٹ کر کے ایکسٹینڈ کرتے ہیں، 3 مہینے کر کے ایکسٹینڈ اس اسٹے کو ہم کرتے ہیں، اور اگین نیڈ بیسڈ ہے۔ کسی کا 3 مہینے میں ہی ختم ہو سکتا ہے اسٹے، کسی کا 6 مہینے پہ، کسی کے اسٹے کو سال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ہر
ریزیڈنٹ کی نیڈ بیسڈ اسٹے کا پروگرام ہے. پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کوئی رہنا چاہے تو ساری زندگی کیا رہ پڑے گا یہاں پہ؟ تو ساری زندگی رہنے کے ہمارے پاس بھی ریسورسز کسی کے لیے نہیں ہیں. اور ٹرانزیشنل ہوم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو یہاں آئے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے, ڈپینڈنٹ ہو کے زندگی نہیں گزارے. تو یہ واقعی لانگ ٹرم پروگرام کسی کے لیے بھی نہیں ہے. فرحانہ صاحبہ, آپ بتائیں کہ کس عمر کے لوگ اس ٹرانزیشن ہوم رہ سکتے ہیں, اور کیا یہ صرف خواتین کے لیے ہے, اور اگر کسی خاتون کے زیر کفالت ان کے بچے بھی ہیں تو وہ بچے بھی ساتھ رہ سکیں گے؟ ہر عمر کی خواتین یہاں پہ رہ سکتی ہیں. ایسی خواتین جن کے ساتھ بچے ہیں اور جو کہ 12 سال تک کے ہیں وہ رہ سکتے ہیں. 12 سال سے زیادہ عمر کے بچے نہیں رہ سکتے. مگر خواتین کی ایج پہ کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ کسی بھی عمر کی ہوں وہ یہاں پہ موسٹ ویلکم ہے. نصرت صاحبہ, ایک بار پھر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس ٹرانزیشن ہوم میں کیا صرف لوگوں کی رہائش کا انتظام ہوگا یا انہیں کوئی ووکیشنل ٹریننگ بھی دی جائے گی؟ ابھی یہ نیا پروجیکٹ ہے اور ابھی شروع ہوا ہے, مگر ہمارے اغراض و مقاصد میں ایک یہ بھی بڑا گول ہے آگے کہ ہم ان کو ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی ٹریننگز دیں جو کہ ان کی اپنی انٹرسٹ ڈریون ہو. اور ضرور اس کے اندر اس پہ ہم کام کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ جو بھی یہاں آئیں وہ یہاں سے آ کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور کسی کے محتاج نہیں ہوں, اور آگے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں, کیونکہ یہ ٹیمپرری ہوم ہے, یہ پرماننٹ ہوم نہیں ہے کسی کے لیے بھی. ناظرین, خواتین کے لیے نیو جرسی میں قائم کیے گئے شہزوری ٹرانزیشن ہوم کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے قبل وومن ٹو وومن فورم کی طرف سے نیو جرسی میں بے سہارا خواتین کے لیے قائم کردہ شہزوری ٹرانزیشن ہوم کے قیام اور اس میں دستیاب سہولتوں سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے. فرحانہ صاحبہ, آپ بتائیں کہ اس ٹرانزیشن ہوم میں کیا صرف ایشیائی خواتین رہ سکیں گی یا دیگر ممالک کی خواتین بھی یہاں رہ سکتی ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری وومن ٹو وومن فورم کی ٹیم پاکستانی ایشیائی خواتین پہ مشتمل ہے, تو ہم ہر ایک کو ویلکم کریں گے یہاں پہ جو بھی آنا چاہے. مگر ہماری پرائرٹی یہ ہوگی کہ اس میں ساؤتھ ایشین خواتین, پاکستانی خواتین یہاں پر آئیں اور ہم ان کی مدد کریں. نصرت صاحبہ, جیسا کہ آپ کو اس ٹرانزیشن ہوم کے قیام کے لیے ریاست نیو جرسی نے خاصی مدد کی ہے, تو کیا ریاست آپ کو اس کے لیے مستقل امداد فراہم کرے گی؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے یہ بھی بتائیے کہ کمیونٹی کی طرف سے کس قسم کا تعاون حاصل ہے, اور مستقبل میں اس ٹرانزیشن ہوم کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ یہ اسٹیٹ کی اس قسم کی سپورٹ ہر سال دیکھی جاتی ہے اور دوبارہ دی جاتی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اسٹیٹ کے پاس اگلے سال اتنے پیسے ہوں گے کہ ہمارے پروجیکٹ کو آگے بھی سپورٹ کر سکیں, مگر انہوں نے ہمیں جب دیا تھا اپنی گرانٹ کو تو یہی کہا تھا کہ آپ اس کو 1 سال کا سمجھیے. تو آگے اس کو چلانے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی کمیونٹی سپورٹ کی ضرورت ہوگی اگر یہ پروجیکٹ سکسیزفل ہم نے چلانا ہے. اور باقی بھی اور کمیونٹیز میں یہی دیکھنے میں آیا ہے, عرب کمیونٹیز وغیرہ اور دوسری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اپنے کمیونٹی سپورٹ سے ہی چلتے ہیں. تو شروع تو ہو گیا ہے, اور اب ہم اپنے دوستوں سے, اپنے کمیونٹی کے رہنے والوں سے گزارش یہی کریں گے کہ ہمارے اس پروجیکٹ کو سکسیزفل بنانے میں مدد دیں. ابھی تک ہم لوگ اپنی ایز اے ٹیم ہی اس پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں. جو ڈے ٹو ڈے نیڈز ہیں وہ دوستیں جمع کر کے پیسے, اور اپنی کمیونٹی کے ایسے ممبر جو ہمارے اس پروجیکٹ کو جانتے ہیں انہوں نے ہمیں کچھ سپورٹ دیا ہے, گھر کی چیزیں دی ہیں. صرف سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے دینا, بلکہ اس کو رن کرنے میں مدد دینا بھی سپورٹ ہے. تو کچھ ٹیم ممبرز نے تو ہمیں دیا ہے سپورٹ, مگر اب وی ووڈ لائک ہماری جو لارجر کمیونٹی ہے وہ بھی اس بات پہ دھیان دیں کہ اگر ایسے پروجیکٹس کو چلانا ہے اور کمیونٹی کو بڑھانا ہے تو ہمیں اپنی کمیونٹی کی
نیڈ کو بھی دیکھنا پڑے گا اور ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا۔ فرحانہ، آپ سے میرا یہ سوال ہے، کیا یہ ٹرانزیشنل ہوم عارضی طور پر قائم کیا گیا ہے یا مستقل بنیادوں پر کام کرتا رہے گا؟ یہ ٹرانزیشنل ہاؤس جو ہے عارضی طور پہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو جتنا لمبا لے کے چل سکتے ہیں چلائیں گے، مگر یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کمیونٹی کے ریسورسز اور ان کے مدد پہ کہ وہ ہماری کس طرح مدد کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کمیونٹی کی ہیلپ ملی اور ہمارے ریسورسز اس قابل ہوئے تو ہم دوسرے شہروں میں بھی نیو جرسی اور نیو یارک میں کھولیں گے، کیونکہ اس وقت ہماری کمیونٹی کی نیڈ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹرانزیشنل ہاؤس کھولے جائیں جہاں پہ خواتین آئیں اور اس قابل ہو جائیں کہ وہ کس طرح اپنی مدد آپ کر سکیں۔ نصرت صاحبہ، یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی آپ کے اس ٹرانزیشنل ہوم کے لیے کچھ فنڈ یا ڈونیشن دینا چاہے تو کس طرح ادائیگی کر سکتا ہے؟ شہزوری ہاؤس جو کہ ٹرانزیشنل ہوم ہے، ایک نیا پروجیکٹ ہے وومن ٹو وومن فورم کا، اور یہ کمیونٹی سپورٹ سے ہی آگے چلے گا۔ اس کے لیے اگر کسی نے ڈونیشن دینے ہیں، اس کار خیر میں شامل ہونا ہے، یا ہماری اس کے علاوہ کوئی اور مدد کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں ای میل کریں women2womenforum@gmail.com، اور اگر ڈونیشن دینی ہے تو women2womenforum.org پہ ڈونیٹ کیجیے۔ پروگرام کا وقت اپنے آخری مراحل میں ہے۔ فرحانہ صاحبہ، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں یا کسی سے کوئی اپیل کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ میں اپنے میسیج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو خواتین یہاں پہ رہ رہی ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں، انہیں کبھی بھی ضرورت نہ پڑے کہ وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، مگر اگر کسی کے اوپر کبھی کوئی برا وقت آئے تو ہمارے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں مخیر حضرات سے یہ گزارش کروں گی کہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کریں اور ہمیں سپورٹ کریں اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ٹرانزیشنل ہوم کی بانی اور وومن ٹو وومن فورم کی چیئرپرسن نصرت سہیل اور ایگزیکٹو بورڈ کی ممبر فرحانہ عمرزئی ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور خاصی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ شہزوری ٹرانزیشنل ہوم کے قیام کے مقاصد کیا ہیں اور یہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح کام کرے گا۔ فی الحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ علی عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔